اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مؤمنین کرام، آج سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ مولانا صاحبان کے بیانات سنے ہیں توحید کے متعلق بالخصوص، اور اس میں ایک تو بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے جنت کے اندر بھی خدا کو نہیں دیکھنا تو نعوذ باللہ میں جنت پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ یعنی پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے تو زندگی ہی اس انتظار میں گزار رہا ہوں کہ کب جنت میں جاؤں گا اور وہاں خدا کا دیدار کروں گا۔ تو اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ توحید ایک بہت بڑا عنوان ہے، رکن الرکین ہے، تو آپ کی خدمت میں چند عرائض اس حوالے سے پیش کیے جائیں۔ اگرچہ بہت بڑا عنوان ہے اور سال ہر سال بھی اس پہ گفتگو کی جائے تو بھی وہ ناکافی ہے، اس کا حق ہی نہیں ادا ہوتا۔ ہم یہاں پہ جتنی ضرورت سمجھیں گے اتنا انشاءاللہ بیان کر دیں گے، چند کلپس آ جائیں گے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مکتب اہل بیت میں جتنی دقت اور گہرائی میں کے ساتھ جا کر توحید پہ بحث کی جاتی ہے، اتنی اور کسی کے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ چلے آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً خدا کی رؤیت ممکن ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک کچھ تو ہیں کہ جو دنیا میں بھی رؤیت کے قائل ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لیکن وہ قیامت کے دن رؤیت کے قائل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ جنت کے میں رؤیت کے قائل ہیں۔ تو تین طبقات تقریباً بنتے ہیں یہ۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو سب سے پہلے خدا کی رؤیت کے قائل کون ہوئے ہیں؟ اگر قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو سب سے پہلے قوم یہود ہے جو کہ رؤیت خدا کی قائل ہوئی ہے، اور انہوں نے تقاضا کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر بالکل ایمان نہیں اس وقت تک لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو بالکل واشگاف طریقے سے دیکھ نہ لیں۔ خدا بند قدوس نے ان کے اس تقاضے کی بنا پر اسی قرآن میں ان کو ظالم بھی کہا، پھر ان پہ عذاب بھی بھیجا اور وہ جل بھی گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے انہیں زندہ بھی کیا گیا، چونکہ حجت خدا کا ایک بہت عظمت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بارہ چلیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں نا کہ شیعہ کے عقائد یہودیوں جیسے ہیں، نہ شیعوں کے عقائد یہودیوں جیسے نہیں ہیں۔ آپ توحید سے لے کر نیچے تک آئیں نا تو بہت بڑی مشابہت آپ کی ہے۔ مثلا اسی مورد میں لے لیں تو سب سے پہلی قوم ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے خدا کے رؤیت کے قائل جو ہوئی ہے وہ قوم یہود ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہوئے ہیں ان کے بعد تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ کے علاوہ شیعہ کے اغیار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں رؤیت کی کتنی شرطیں ہیں۔ رؤیت کی چند شرطیں ہیں۔ علم الکلام کے میں علماء متکلمین شیعہ نے اس کی 8 شرطیں بیان کی ہیں، اور یہ مستنبط ہیں احادیث سے، اہل بیت کی علیہ السلام کی احادیث سے۔ مثلا رؤیت کس چیز کے لیے ممکن ہے؟ رؤیت تب ممکن ہوگی کہ جس کو دیکھا جائے وہ ذو جہت ہو، یعنی جہت پذیر ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہو کہ متحیز ہو، تیسری اس میں ہو کہ متجسم ہو، یعنی جسم رکھتا ہو، چوتھی شرط ہو کہ وہ
کثیف ہو. پانچویں شرط ہو کہ عدم اللطیف ہو، عدم اللطافت رکھتا ہو. چھٹی شرط ہے کہ رائی اور مرئی کے درمیان کچھ فاصلہ ہو. ساتویں شرط ہے کہ فاصلہ عدم المفرد ہو. اب ظاہر ہے یہ شرطیں اب کھول کر بیان کریں تو پھر ایک ٹائم لگے گا زیادہ. آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارکہ الشورى کی ہے، آیت نمبر 11 ہے. خداوند قدوس فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء. ارے بھائی آپ جو رؤیت خدا کے قائل ہیں تو یہ بتائیں خدا کی کوئی شکل بھی ہے، کوئی صورت ہے؟ کیونکہ رؤیت تو ممکن تب ہوگی. نمبر 2، کیا وہ کثیف ہے؟ خداوند قدوس نے اپنے اوصاف قرآن حکیم میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت دکھا دے جس میں ذات کبریا نے اپنے آپ کو ذو کثافت کہا ہو. مثلا یہ کہا ان اللہ هو الکثیف الخبیر. خداوند قدوس کثیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. مثلا کسی جگہ پہ یہ لفظ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہو، یہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس کا ان اللہ لطیف خبیر. خدا لطیف ہے. کثیف اور لطیف دونوں کے مطلب میں فرق کریں. جس چیز کو دیکھا جائے گا اس کے لیے کثافت پذیر ہونا شرط ہے. کثیف ہوگی تو دیکھی جائے گی. مثلا آپ مادی اشیاء میں سے بھی اگر چیزوں کو دیکھیں تو یہاں جو مادی چیزیں ہیں، مثلا ہوا محسوس ہوتی ہے چونکہ مادی ہے لیکن دیکھی نہیں جاتی چونکہ لطافت مادی رکھتی ہے. یہ لطافت نوری نہیں رکھتی. لطیف ہے اگرچہ مادی اعتبار سے مادیت رکھتی ہے. تو ہوا کو دیکھ کر دکھائیں ذرا، بتائیں ہمیں بھی کہ کیا شکل ہے، کیسے. صرف محسوس ہوتی ہے. لیکن خداوند قدوس میں تو مادیت کا تصور ہی نہیں ہے. نمبر 2، جو دیکھا جائے اس کی کوئی شکل و شباہت صورت ہوگی. میرا چیلنج ہے، یہ جو اتنے جذباتی ہو کے کہہ رہے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ہم اس جنت پہ بھی لعنت کرتے ہیں جس میں خدا کو نہ دیکھ سکے، میں تو انتظار ہی اس میں. میرا چیلنج ہے تمام اگلے پچھلوں کو ساتھ ملا لو، خدا کی کوئی صورت ثابت کرو، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تم خدا کے منکر ہو، تم موحد نہیں ہو. اسی کا نام شرک ہے. اس لیے کہ دیکھا اسے جائے گا کہ جو صورت رکھتا ہو. تو جو صورت ہے وہ کیسی ہوگی؟ آپ کہیں گے منفرد ہوگی. تو منفرد ہی صحیح، صورت تو ہے نا. تو صورت امر حادث ہے یا امر قدیم ہے؟ کلامی اعتبار سے ذرا بتائیں مجھے. کسی چیز کا صورت رکھنا یہ امر حادث ہے یا قدیم ہے؟ کاش کہ آپ برہان حدوث پڑھتے اور پھر آپ کو سمجھ آتی، اور حدوث اور قدم کے اندر فرق کرتے کہ حادث اور قدیم میں کیا فرق ہے، آپ کو سمجھ آتی. صورت جیسی بھی ہو وہ امر حادث ہے، وہ قدیم نہیں. اور دوسری بات، جہاں صورت ہوگی وہاں ترکیب ہوگی، جہاں ترکیب ہوگی وہاں اجزاء ہوں گی، جہاں اجزاء ہوں گے وہاں احتیاج ہوگی، جہاں احتیاج ہوگی وہاں حد بندی ہوگی، جہاں حد بندی ہوگی وہ محدود ہوگا، جو محدود ہوگا وہ خالق نہیں ہوگا، مخلوق ہوگا. اگر میں نے بہت سادہ لفظوں میں یہ جملے کہے ہیں اور ہم نے 9 کی 9 وہ جعلی نہج البلاغہ بین کروائیں، تم سے سٹاک بھی ہم نے خود ضبط کیا. ہمت ہے تو ذرا اسی نہج البلاغہ کا پہلا صفحہ
پہلے خطبے کا پہلا صفحہ پڑھیں، امیر المومنین علیہ السلام نے کیا خوبصورت توحید بیان فرمائی ہے۔ صورت جو بھی ہوگی وہ مرکب ہوگی، اور جو مرکب ہوگی وہ ذو اجزاء ہوگی، جس میں اجزاء آ جائے وہ محدود ہوگی، اور جو محدود ہو اس کے لیے کسی ظرف کا ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کیا اگر ایک ایک لفظ پہ شکریہ ساری زندگی ہم ادا کریں، اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں ان اللہ عین العین، خداوند قدوس نے عین کو عینیت بخشی، عین الف یا نون عین، عین کو عینیت بخشی، حتی سارا عینن، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے یہ عین بن گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي كَيَّفَ الْكَيْفَ حَتَّى صَارَ كَيْفًا، خداوند قدوس جس نے کیفیت کو کیفیت بنایا حتیٰ کہ وہ کیف میں تبدیل ہو گیا۔ فَعَرَفْتُ الْكَيْفَ بِمَا كَيَّفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ، بس ہم نے اس بنا پر کیفیت کو پہچانا جو خداوند قدوس نے ہمارے لیے اس کیفیت کو ایجاد کیا۔ اس کا موجد کون ہے؟ ام کیف اصف بعین، ہم خداوند قدوس کو کس طریقے سے عین کے ساتھ، عینیت کے ساتھ، کسی ظرف کے ساتھ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ هو الذی عین العین حتی صار عین، خداوند قدوس وہ ہے جس نے عین کو عین بنایا حتیٰ کہ وہ عین بن گیا۔ فَعَرَفْتُ الْعَيْنَ بِمَا عَيَّنَ لَنَا مِنَ الْعَيْنِ، پھر ہم نے عین کو خدا کے عین بنانے کی وجہ سے عینیت کے طور پہ اس کو پہچانا۔ ام کیف اصفہ بحیث، ہم اس کو حیثیت کے اعتبار سے، حیث کے اعتبار سے کیسے متصف کریں خداوند قدوس کو؟ هو الذی حیث الحیث حتی صار حیثا، خداوند قدوس نے حیث کو حیث بنایا حتیٰ کہ وہ حیث بن گیا۔ فَعَرَفْتُ الْحَيْثَ بِمَا حَيَّسَ لَنَا مِنَ الْحَيْث فَاللَّهُ تبارک۔ آگے پھر میرے مولا فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی اور وہ تو آنکھوں کا درک کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العلی العظیم وہو اللطیف الخبیر، وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ آپ کو چیلنج ہے میرا، خداوند قدوس کا ایک وصف اس کے لیے بیان کرتا ہے، میں ساری بحثوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، خدا کو کثیف ثابت کریں، کیونکہ رؤیت کے لیے کثیف ہونا شرط ہے۔ جس کو بھی دیکھا جائے گا جو دیکھنے کے قابل ہو، اس کے لیے کثافت پذیر ہونا شرط ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک خداوند قدوس کے لیے لفظ کثیف دکھائیں، اور اگر نہیں تو اس کے مد مقابل خداوند قدوس نے اپنی ذات کے لیے لطیف کہا ہے۔ لطیف مقابلے کثیف ہوتا ہے، لطیف وہ نہیں ہوتا جس کو آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں۔ اگر تو کثیف ثابت ہو جائے تو پھر معاملات آگے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مومنین کرام، آیت کا ایک حصہ سورہ شورا کا میں نے تلاوت کیا ہے، یہ تو حدیث میں نے تبرکاً انشاءاللہ ہم اس کو مستقل موضوع کے طور پہ لیں گے اور ایک سیکوینس کے تحت ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ آج ابھی صرف اتنا میں نے بیان کیا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، خداوند قدوس، اگر اس کے لیے جیسا کہ آپ نے علماء جو اپنے آباء و اجداد یہود سے یہ نظریہ لیا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں، اللہ ایسے ہی نیچے اترتا ہے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، جیسے ہم کسی ممبر کے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، پھر نچلے پہ رکھتے ہیں، پھر نچلے پہ، اس طرح اوپر سے نیچے ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح یہ خدا ہے، یہ توحید ہے۔ توحید کے نام پہ تم شرک کرتے ہو۔ اس کے بعد لیس کمثلہ شیء، مثل کہتے ہیں جو ذات میں مشابہت رکھتا ہو، یعنی ایسی چیزیں جن کی حقیقت ایک جیسی ہو۔ خدا کہتا ہے
لیس کمثلہ شیء، میری ذات جیسی کسی کی ذات ہی کو نہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے سے مراد اس طرح یہ چہرہ ہے جس طرح ہمارا چہرہ ہے، تو اس سے آیت کی نفی ہو جائے گی، لیس کمثلہ شیء، اس چہرے جیسا، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس کا چہرہ بندوں جیسا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ملاؤں کے وہ نظریات ان کی کتابوں سے بیان کروں۔ آیا جو کہتا ہے کہ شیعہ کی نیاز کھانا جائز نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو 40 ملاؤں نے بھی ایک فتویٰ دیا، تو یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کس کا نظریہ جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی شکل گدھ جیسی ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اور تمہیں ایکسپوز کریں گے۔ یہ جو اسلام کا لبادہ تم نے اوڑھ رکھا ہے، یہ اب اترے گا تمہارا۔ تو توحید سے میں نے شروع کیا، خداوند قدوس۔ اگر یہ موحد ہوتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے خدا کی شکل الیاذ باللہ ایک گدھ جیسی ہے، خدا کی شکل نوز کوئی کہتا ہے بندوں جیسی ہے، خدا کے گنگرالے بال ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ خدا نے عین کو عین بنایا، پھر خود ہی اس کا محتاج کیسے ہو گیا، ضرورت مند کیسے ہو گیا۔ کرسی ایک عین ہے، اگر کرسی سے مراد آپ کی یہ والی 4 ٹانگوں والی کرسی مراد ہے، اور قرآن کے لیے میں جب لفظ کرسی آتا ہے تو آپ اس سے یہی مراد لیتے ہیں، تو آپ سے بڑا تو جاہل ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں، کوئی نہیں۔ ابو جہل بھی شاید شرما جائے تمہاری جہالتوں کو دیکھ کر۔ بہرحال چلیں جی، میں گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں چونکہ موضوع شروع کر رہا ہوں۔ آیت قرآنی ہے، خدا کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے تو صراحت قرآنی نص صریح کی مخالفت ہو جائے گی، اور اسی کا نام کفر ہے۔ تم صحابہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ یہ ایسا ہے، جان بوجھ کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم ابھی اس جنگ سے پہلے جو کچھ ہمارے تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امریکی اور اسرائیلی کچھ ایجنٹ آئے اور تمہارے مدرسوں میں وہ گئے، وہ بتا رہے ہیں میڈیا پہ، یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال چلیں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے جی، مومنین سے اس بات کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ ہمارا چیلنج ہے کہ خدا بند قدوس کو جو بندہ ثابت کرتا ہے نا کہ اس کی رؤیت ممکن ہے، کیا خدا بند قدوس ہماری اس دنیا میں لطیف ہے تو قیامت کے دن کثیف ہو جائے گا؟ کیونکہ رؤیت کے لیے کثیف ہونا شرط ہے، کثیف نہیں ہوگا تو رؤیت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اگر لطیف سے کثیف ہونا کیا تحول نہیں ہے؟ کیا یہ لازمہ تجسیم نہیں ہے؟ کیا یہ لازمہ اجزاء نہیں ہے؟ اور جو بندہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہو، جو بندہ، مجھے باقاعدہ ایک دفعہ ایک ملا کے ساتھ، بلکہ 11 مولوی تھے، ان کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہم خدا کو کے ساتھ معانقہ کریں گے، یعنی گلے ملیں گے خدا کے ساتھ۔ میں نے اسے پھر کہا کہ یہ بتاؤ آپ ہی ملیں گے یا آپ کی اہلیہ بھی ملیں گی؟ تو شرمانے لگے، اور میں نے کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے، وہاں تو پوری دنیا وہاں پہ مشہور ہو چکی ہوگی، ان کے سامنے خدا کو اس طریقے سے معانقہ کرانا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اللہ ہی ہوتا ہے جو تیری باہوں میں آ جائے، وہ اللہ ہی ہوگا جو تیرے سینے سے سینہ لگائے، جس کا بدن تیرے جیسا ہو۔ تو پھر لیس کمثلہ شیء کدھر گیا؟ اس کی ذات کسی کی ذات جیسی نہیں ہے۔ اگر وہ تیرے ساتھ معانقہ کرے تو اس کا مطلب اس کی ذات کسی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔